بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، اس کی پہلی قسم جس کو ہم کہتے ہیں توحید ملکیت یا توحید ربوبیت، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کے اختیارات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس کے لیے آج میں سورۃ النحل کی 65ویں آیت مبارکہ سے کچھ پڑھوں گا. اس سے ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ یہ جو بات میں نے ابتدا میں کی کہ رب کائنات کی بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ چیز قرآن سے کس انداز سے ثابت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ انزل من السماء ماء. اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آسمان سے بارش برسانا کس کا کام ہے جی؟ کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اگلی بات فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے آج کے دور کا کہ جی فلموں کے اندر عارضی بارش برسائی جاتی ہے، دبئی کے اندر آج کل عارضی بارش برسانے کا بندوبست ہے. خیر، اس پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چند منٹ کے لیے مان لیا کہ عارضی بارش تو برسا لی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے اس بارش کو نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کیا. کیا یہ کام اللہ کے سوا بھی کر سکتا ہے؟ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اس میں سننے والے قوم کے لیے نشانی ہے، اور نشانی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. بلا شبہ تمہارے لیے جانوروں میں، چوپایوں میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. کیا سامان ہے؟ نسقی کو ہم تمہیں پلاتے ہیں مما فی بطونہ، جو اس جانور کے پیٹ میں سے ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایک چیز ہے جو گوبر اور خون کے درمیان سے آ رہی ہے. جائیے جو لوگ جانوروں کے ماہر ہیں ان سے جا کر پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ اونٹنی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، انہی کا دودھ پیا جاتا ہے. تو فرمایا یہ جو جانور ہیں دودھ دینے والے، ان کا دودھ آتا کہاں سے ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے. اور اللہ کی قدرت یہ دیکھیں کہ نہ گوبر دودھ کے اندر شامل ہو، نہ خون دودھ کے اندر شامل ہو. فرمایا ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا ہی مفید ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نوٹ رکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بحلیب الابقار، گائیوں کا دودھ پیا کرو. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جو مرد یا جو عورت سب سے پہلے اونٹنی کے دودھ کو ترجیح دے جو ہمیں یہاں دستیاب نہیں، اگر وہ نہ مل سکے تو بکری کے دودھ کو. آقا علیہ السلام نے اونٹنی کا دودھ پیا، آقا علیہ السلام نے بکری کا دودھ پیا، لیکن وہ ہمارے یہاں اتنی آسانی سے نہیں ملتا. اور جو گائے کا دودھ پیے، رب کائنات اپنی خصوصی رحمت سے اس کی آدھے سے زیادہ بیماریاں ویسے ختم کر دیتے ہیں. یہ بھینس کا دودھ سب سے آخر میں آتا ہے. تو فرمایا
یہ دودھ جو ہم تمہیں خالص پلاتے ہیں یہ پینے والوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ آگے چلیے، فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، ویسے تو پھل بے شمار لیکن دو پھل یاد رکھو، پہلا کھجور، دوسرا انگور۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، ہم تمہیں یہ دو پھل دے چکے ہیں، اب اس کا دار و مدار تم پر ہے، تم ان سے نشہ بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شراب کو بنت انگور کہا جاتا ہے، اور دنیا کی خطرناک ترین شراب یا انگور سے بنتی ہے یا کھجور سے بنتی ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں معاملہ ہے۔ پاکیزہ رزق کیسے ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اور آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ صحابہ کرام ایک کھجور کھا کے سارا دن گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھجور کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان سارا دن اس کے بل بوتے پر بھاگ دوڑ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کھجور میوہ ہے، خوراک نہیں، جبکہ عربوں کے ہاں یہ خوراک ہے، اور جب ہم نے اس کھجور کو خوراک بنا لیا ہماری بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ رہا مسئلہ انگور کا، یہ بھی قدرت کا ایک سلسلہ بڑا عجیب و غریب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انگور ہمارے یہاں 3 قسم کا ہے، ایک موٹا انگور ہے، اگر اس کو آپ تر حالت میں استعمال کریں تو اس کی تاثیر باتی ہے، اور یہی موٹا انگور جب منقع بن جائے تو طاقت کا خزانہ بن جاتا ہے۔ دوسری قسم گول انگور ہے، چھوٹا، جس کو گولا کہا جاتا ہے۔ یہ انگور آپ کو بازار سے ویسے سستا ملے گا کیونکہ اس کی تاثیر بھی باتی ہے، لیکن جب یہ خشک ہو کے دیسی سوگی بن جائے یہ مہنگا پڑتا ہے اور یہ بھی طاقت کا خزانہ ہے۔ تیسری قسم سندرخانی انگور ہے، لمبا، یہ آپ کو تر حالت میں بہت مہنگا ملے گا، لیکن یہ جب خشک ہو جائے گا تو یہ آپ کی عام فارمی سوگی بن جاتا ہے اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کھجور اور انگور میں یہ ساری کی ساری تاثیر، یہ ساری کی ساری طاقت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہی بات رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمائی کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں عقل والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے کہ ان پھلوں میں یہ طاقت، یہ صلاحیت پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگلی بات وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا شہد کی مکھیاں نبی ہو گئیں؟ نہیں، یاد رکھیے قرآن نے ایک اصول بیان کیا، رب کائنات جب بھی اپنی مخلوق سے کلام کرتے ہیں نا اس کے 3 طریقے ہیں۔ یہ علمی بات ہے، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، یا وہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا یا انسانی شکل میں آئے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ غیب میں رہ کر کلام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ نے کلام فرمایا، نبی علیہ السلام سے معراج کی رات رب کائنات نے پردے میں رہ کر کلام فرمائی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ایک بات ڈالتے ہیں۔ مثال لے لیجیے، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی کلام نہیں کی، اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میری بندی، فرعون اور اس کے حواری تیرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے، جب پتہ چلے کہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دینا۔ اگلی کہانی آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر شہد کی مکھی کی طرف جو رب کائنات نے وحی فرمائی ہے یہ تیسری قسم ہے۔ اور کیا سبق اس کو پڑھایا؟
سنتے جائیے. انتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. یاد رکھو تم نے اپنا چھتا یا پہاڑوں میں لگانا ہے یا درختوں پر یا کسی اونچی جگہ پر. آپ کو آج تک شہد کا چھتا زمین پر نہیں ملے گا. کیا دنیا کی کوئی طاقت شہد کی مکھی کو زمین پر چھتا لگانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہو کہ شہد کا چھتا زمین سے اوپر کی طرف آیا ہو؟ یہ جو ڈبے رکھے ہوتے ہیں ان ڈبوں میں بھی اوپر والے چھت سے نیچے کی طرف شہد کا چھتا آتا ہے. اور بعض شہد کے چھتے 50-100 کلو گرام ہوتے ہیں. یہاں میں ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتا دوں کہ شہد کے چھتے کے جو سوراخ ہوتے ہیں ان کے 6 کونے ہوتے ہیں. آج ابھی جا کے بچوں سے کہیے گا کاپی پکڑیں اور 6 کونوں والے دائرے بنانا شروع کریں. آپ 10 لاکھ دائرہ بنا لیں، 2 دائروں کے درمیان آپ کو خالی جگہ نہیں ملے گی. شہد کی مکھی کو یہ کاریگری کس نے سکھائی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اگلی بات، ثم کلی من کل الثمرات. اے شہد کی مکھی، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پھل نہیں، ہر پھل سے تم نے تھوڑا تھوڑا کھانا ہے. فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، رب کائنات کے بتائے ہوئے راستوں پر تو نے عاجزی انکساری کے ساتھ چلنا ہے. کسی کو اس بات کا علم ہے کہ ہم یہاں پر سیالکوٹ شہر سے 6 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں. اگر شہد کی مکھی شہد جمع کرنے کے دوران 6 کلومیٹر کا سفر کر لے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر شہد بھر کر واپس اپنے چھتے تک جائے گی، نیا چھتا کہیں نہیں لگا سکتی. اس سے اگلی بات، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اے انسان، تیری طبیعت ایسی ہے کہ جانور کے پیٹ سے کوئی چیز نکلے تو اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. راستے میں گوبر پڑا ہوا، طبیعت کراہت کرتی ہے نا، وہ بھی جانور کے پیٹ سے نکلا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری قدرت کہ جانور اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک پینے والی چیز نکلتی ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں، اس کے اندر رب کائنات نے شفا رکھ دی ہے لوگوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، فرمایا اسے شہد پلاؤ. کہا جی واپس آیا دوبارہ، کہتے جی دوبارہ خراب ہو گیا، فرمایا اسے شہد پلاؤ. تیسری دفعہ پھر آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خراب ہو گیا ہے، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن کے اندر آ گیا فیہ شفاء للناس، جا کر اس کو شہد پلاؤ. چوتھی مرتبہ پلا کر آیا تو کہنے لگا جی اللہ نے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا. میں یہاں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ شہد کے طبی فائدے کیا ہیں، شہد کس کس انداز سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاؤں گا. پرانی بات ہے، غالباً 92 یا 93 کی. میں لاہور پڑھتا تھا تو میرے استاد محترم بزرگ تھے، تشریف لائے. تو جب وہ میرے پاس پہنچے تو ان کے گھٹنے کے پاس تقریباً اتنا لمبا زخم اور وہ تقریباً آدھا انچ گہرا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے لڑکا موٹر سائیکل میں لا رہا تھا تو آگے ٹرک ٹرالی والا تھا تو اس کے ساتھ ہلکا سا نا وہ ٹچنگ ہو گئی تو وہ ٹرالی کی جو کونا ہے نا اس کا وہ چبھ گیا ہے، سارے کا سارا زخم ہو گیا. چلو میں فوری طور پر جو علاج ہوتا ہے ٹنکچر آیوڈین منگوایا، زخم پر لگایا، پٹی لگا دی، کھانا وانا کھا کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے بیٹا ایسا کرو، تم نے علاج کیا اپنا، اب ذرا اللہ والا علاج کرو. میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے شاید مل جائے گا. میں نے کہا جی ملے گا. کہنے لگے میں اس زخم کو کھولتا ہوں، اس کے اندر شہد بھر دو.
میں نے کہا بزرگوں کوئی بات کرنے والی، آپ زخم کو کھولیں گے؟ کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، ماننا پڑی۔ ان کے زخم کے اندر شہد بھرا، اوپر پٹی لپیٹ دی۔ کچھ عرصے کے بعد میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ کہاں گیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو میں نے جاتے ہی سب سے پہلے، تقریباً ہفتے 10 دن کی بات ہوگی، میں نے جاتے ہی پوچھا، میں نے کہا کہ زخم کا کیا حال ہے، ٹانکے وانکے لگوائے؟ کہنے لگے پتر جب اللہ کی طرف سے ٹانکے لگ جائیں تو پھر ڈاکٹروں کے ٹانکوں کی ضرورت نہیں۔ شلوار اوپر کر کے مجھے دکھائی، کہنے لگے دیکھو زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، فیہ شفاء للناس۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ شہد کے اندر یہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر اللہ تمہیں فوت کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مارنے والا کون ہے؟ جس کو وہ روکنا چاہے کوئی پیدا نہیں کر سکتا، جس کو وہ بچانا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بتا دیا تھا نا نجومیوں کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بنی اسرائیل سے ہوگا اور تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں بچ سکیں گے، بچانے والے نے بچا لیا۔ اور تازہ ترین مثال لے لیجیے، یہ ماضی قریب میں امریکہ کا ایک کنجر مائیکل جیکسن، اس نے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر خرچ کیے۔ وہ رات کو ایک خاص قسم کے کیبن میں سوتا تھا جس میں خاص قسم کی آکسیجن ہوتی تھی۔ 10-12 ڈاکٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن جب فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ثم یتوفاکم، آگے فرمایا پھر وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے کچھ لوگ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تاکہ انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہر عروج کو زوال لازمی ہے۔ کیا خیال ہے جی، بڑھاپے کو روکا جا سکتا ہے؟ سوال نہیں پتا، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ تو فرمایا ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور قدرت والے بھی ہیں۔ اس سے اگلی بات واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے تمہیں مالی اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف بنایا۔ یہاں رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں تمام کے تمام اہل علم ایک جیسے ہوتے ہیں؟ استاد جی آپ نے زندگی بھر پڑھایا ہے ہمیں، کیا آپ کے ساتھی جو جتنے استاد تھے سارے کے سارے ان کا ذہنی معیار ایک تھا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے جس کو ہم سیانہ سمجھدار بندہ کہتے ہیں، کیا سیانے پن کا، سمجھداری کا تعلق عمر سے ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کو رب کائنات نے رزق کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہو، وہ یہ پسند کرے کہ اس کا ماتحت جو ہے اس کے نیچے طبقے والا بندہ اس کے برابر آ جائے؟ کیا کوئی بندہ ایسا سوچ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے جب انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا نوکر، میرا ملازم اٹھ کے میرے برابر آ جائے، تو رب کائنات نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ انسان اللہ کے برابر ہو جائے؟ تو فرمایا افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں آج کا سبق۔ فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہیں انسانوں میں سے ہی تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، تمہیں بیویاں عطا فرمائیں۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹے عطا کرنا کس کا کام جی؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ ملا کر دینے والا کون ہے؟ اور محروم رکھنے والا کون ہے؟ میں ایک ایسے آدمی کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جس کی سیالکوٹ شہر میں اگر مربوں کے حساب سے نہیں تو ایکڑوں کے حساب سے جگہ موجود ہے۔ کروڑ نہیں، ارب نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، بے اولاد ہے، آپ بھی اسے جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ اس آدمی نے
کم از کم اربوں کے حساب سے پیسہ خرچ کیا اپنے اوپر، اپنی اہلیہ کے اوپر. 6 مہینے جرمنی کے ہسپتال میں رہے، جسم کا سارا خون نکلوا کے نیا ڈلوا لیا. کس لیے؟ کہ میں اتنی لمبی چوڑی جائیداد کا مالک ہوں، مجھے کوئی وارث مل جائے. اوپر والے نے کہا نہیں ملے گا. مل سکا؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، کیا یہ باطل چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کیسے انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو زمین و آسمان کے رزق میں سے کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتے. آخری آیت آج کے سبق کی. فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور یہ سیڑھیوں کے بغیر چھتوں پر نہیں چڑھا جا سکتا، پتیلی کے بغیر چائے کیسے پک سکتی ہے، وسیلے کے بغیر ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی مثالیں مجھے نہ دو. توحید ربوبیت کے قرآنی دلائل، اس پر انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے کل کے سبق میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توحید کی فیض و برکات سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں سختیاں معاف فرمائیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.